ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کا ان 7 سال میں جو میں تھا 6.5 سال کے لگ بھگ وہ بڑھایا گیا. تو یہ ایک میجر چینج ہوا جس کی وجہ سے ہمارے پاس کچھ فنڈز پیدا ہوئے جس سے ہم نے بہت سارے پروگرامز جو کہ پہلے ناممکن تھے کیونکہ بجٹ اتنا کم تھا وہ ہم نے شروع کیے. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ بتاؤں اس پروگرام کے ہم نے کیا کیا کیا. اس کے جانے سے پہلے میں گنجائش پہ جواب آپ کو دے دیتا ہوں. اس وقت پاکستان کی GDP تقریباً $168 بلین کی ہے اور آپ کو پتا ہے ہمارا ٹیکس کلیکشن اس وقت دنیا میں امنگسٹ دا لوئسٹ ہے. وہی جو RGST کی ایشو چل رہی ہے ہم تقریباً 9.5% ٹیکس جمع کرتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ریونیوز تھرو ڈائریکٹ ٹیکسیشن جمع ہوتے ہیں وہ 1.3 ٹریلین روپیز کے جمع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی جو ہمارا بجٹ ہوتا ہے وہ تقریباً 2.3 ٹریلین کا ہوتا ہے جو تقریباً 900 بلین روپیز کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے جو ہم IMF سے اور دوسری جگہوں سے لیتے ہیں. تو بجٹ 2.3 ٹریلین روپیز میں کیا آپ کے پاس 4-5 بلین روپیز ماننے کے 0.4-0.5% ایجوکیشن کے لیے نہیں ہوتے ہیں؟ آپ جبکہ پیپکو میں 250 بلین روپیز کی سبسڈی دے سکتے ہیں. اب PIA نقصان میں جا رہا ہے, اسٹیل مل نقصان میں جا رہا ہے, آپ کے تقریباً سارے اسٹیٹ انٹرپرائزز میں اس کے آپ 250-300 بلین روپیز پر ایئر ہر سال اس میں پیسہ ڈالے جا رہے ہیں. لیکن ہائر ایجوکیشن میں آپ نے 15 بلین کاٹ دیے سال, ٹھیک, جو ملک کا فیوچر ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب موجودہ جو دنیا ہے اس میں سٹینڈرڈ کیا ہے؟ یعنی یہ ہر ملک کی اپنی پریارٹیز ہوتی ہیں, کوئی بہت زیادہ خرچ کر لیتا ہے. منیمم کتنے پرسنٹ دنیا میں اس وقت سٹینڈرڈ ہے جو کہ UN وغیرہ بھی اس کو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ کسی قوم یا کسی ملک کو اپنی ایجوکیشن پہ خرچ کرنا چاہیے؟ ویل آپ کو پتا ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کے حساب سے تو آپ کو 4% ایجوکیشن پہ خرچ کرنا چاہیے. ٹھیک. اور اس میں سے ہائر ایجوکیشن پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ 33% ہونا چاہیے. تو اس حساب سے 1.1% سے زیادہ آپ کا خرچ کرتے ہیں, جو کہ اس وقت انڈیا کر رہا ہے خرچ. ہم نہیں کر رہے ہیں, ہم 0.22 کر رہے ہیں. انڈیا 1 سے زیادہ کر رہا ہے ہائر ایجوکیشن پہ. وہ کر رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ اب انڈیا کا اس سال پروگرام ہے کہ وہ 5 نئے IITs بنا رہا ہے, 7 وہ تقریباً انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ بنا رہا ہے, 14 نئی آئیوی لیگ ٹائپ یونیورسٹیز بنا رہا ہے. اس نے اپنی لینڈ فارن کیمپسز کو بھی کھول لیے. تو یہ ہارورڈ اور کارنیگی میلن اور ورجینیا ٹیک والے ادھر لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں زمین دو کہ ہم لوگ آ کے کیمپسز کھولیں. تو پوری دنیا کی ریس شروع ہو گئی ہے. دبئی میں آپ لوگ دیکھ لیں کہ 22 یونیورسٹیز ان کی ایجوکیشن سٹی میں. قطر میں آپ دیکھ لیں کہ 5 ٹاپ امریکن یونیورسٹیز وہاں پہ چلی گئی ہیں. تو پوری دنیا کا اس وقت فوکس یہ ہو گیا ہے کہ اپنے جو ریسورس ہیں ایون گلف کنٹریز کے, کہ ان کو پتا ہے تیل ختم ہو جائے گا 20-25 سال میں, ان کی فیوچر جنریشن جب بھی چلے گی جب ان کو وہ لوگ ویلیویٹ کر سکتے ہیں. ایجوکیشن بجٹ ہے اس کا اس وقت پاکستان میں کتنے پرسنٹ جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن پہ خرچ ہوتا ہے؟ 1.2% آف دا GDP ہمارا ایجوکیشن بجٹ ہے. ہاں, اور ہائر ایجوکیشن میں اس میں سے 0.22% خرچ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ کہ تقریباً 15% آف ایجوکیشن بجٹ ہمارا ہائر ایجوکیشن 15%. اور باقی دنیا میں کتنے پرسنٹ خرچ ہو رہے ہیں؟ 30% تک آن این ایوریج. اچھا جی. اور اس دوران یہ ریشو بڑا ہے پچھلے سالوں میں, بلکہ آپ ڈاکٹر صاحب آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے, بلکہ اعتراض کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ ریشو بالکل بدل دیا اور زیادہ ان کا فوکس رہا ہائر ایجوکیشن. جیسے میں نے کہا کہ جو پہلی 5 سالہ منصوبہ تھا پہلا 1950s میں, تو تقریباً 31% ایجوکیشن بجٹ کا اعلیٰ تعلیم کی طرف جا رہا تھا. یہ گھٹتا گیا اور تقریباً 10-11%, 9% اس رینج میں اب آ گیا ہے. تو یہ جو ہے کانسٹنٹلی, تو جو شروع میں جو ہمارے فور فادرز نے جو بجٹ رکھا تھا وہ انٹرنیشنل نارمز کو سامنے رکھتے ہوئے رکھا تھا, جبکہ اب جو ہے ہم اس سے 1/3 کم ہو گئے ہیں. اور یونیسکو نے جو لیٹسٹ ریکمنڈیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ 6% GDP کا جانا چاہیے ٹو منیمم فار ڈیولپنگ کنٹریز, 6% آف دیور ٹوٹل بجٹ. اور یہ 7% کی پالیسی تو آپ نے منظور کری ہے موجودہ حکومت نے کہ 7% تک ہم جائیں گے, لیکن حقیقت جو ہے اس کے الٹی چل رہی ہے کہ آپ جو ہے یو گوئنگ بیکورڈز, کہ جو پچھلے سال دے رہے تھے یا اس سے پچھلے سال دے رہے تھے اس سے واپس آپ پیچھے آ گئے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, یہ ظلم تو ہو رہا ہے کہ ایجوکیشن بجٹ بھی بڑھنے کی بجائے گھٹتا رہا, اور پھر اس میں ہائر ایجوکیشن کا حصہ جو ہے وہ بھی پچھلے سالوں میں بڑھنے کی بجائے الٹا گھٹتا رہا. لیکن جو کچھ آپ کو ملا, جو کچھ آپ نے حاصل کیا, اس کی اب آپ ہمیں تفصیل دے دیجئے کہ آپ نے کیا کچھ کیا, کیا آپ کے پیش نظر تھا, کیا منصوبے مکمل ہوئے, کیا ادھورے رہ گئے. یونیورسٹیز جو ہیں وہ خوبصورت عمارتوں کا نام نہیں ہوتا,
وہ خوبصورت دماغوں کا نام ہوتا ہے. آپ خوبصورت دماغ کا مطلب ہائیلی کوالیفائڈ کریٹو فیکلٹی, ایسی فیکلٹی ممبر, ایسے اساتذہ جو ریسرچ کر سکیں, جو علم کے حدوں کو آگے بڑھا سکیں, اس کا پھر امپیکٹ ہوتا ہے کوالٹی آف ایجوکیشن پہ. تو ہم نے جو سب سے اعلیٰ, سب سے زیادہ ترجیح دی وہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے لیے تھی, اور ہم نے کہا کہ ہم ملک کے بہترین بچے جو ہیں ان کو چنیں گے میرٹ کے اوپر, ان کو بڑی تعداد میں باہر بھجوائیں گے, اور پھر ان کے لیے مواقع پیدا کریں گے کہ یہاں واپس آئیں اور ہماری یونیورسٹیز میں کام کریں اور دوسرے اداروں میں بھی کام کریں. جیسے تو تقریباً یہ $1 ارب سے زیادہ کا پروگرام اس میں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ 9,000 بچے جا چکے ہیں, 4,000 پی ایچ ڈی کے لیے, بہت سے پوسٹ ڈاکٹر کے لیے, بہت سے ماسٹرز کے لیے, اور ایک بہت بڑی تعداد ہے. اور یہ جو ہے اس کا امپیکٹ انشاءاللہ آپ کو 5 سے 10 سال کے اندر بہت بڑا ملے گا. نتیجے کے اندر جو آپ کی ایکسس ہے, جب سن 2003 میں صرف 1,35,000 اسٹوڈنٹس اعلیٰ تعلیم سے مستفید ہو رہے تھے, سن 47 سے لے کے 2003 تک ہم صرف 1,35,000 کے فگر پہ پہنچے تھے. 2008 کے اینڈ میں جب میں نے چھوڑا ہے تو 4 لاکھ ہو گیا تھا, 3 گنا ایکسس بڑھ گئی تھی. ان ٹرمز آف پرسنٹیجز 2.6% سے 5% تک پہنچی تھی, لیکن جو نمبرز ہیں 1,35,000 سے 4 لاکھ تک پہنچ گئی تھی. جو نمبر آف پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں, جب میں نے ٹیک اوور کیا تھا تو صرف 59 یونیورسٹیز تھیں, جب میں نے چھوڑا تو 127 یونیورسٹیز اور ڈگری اوارڈنگ انسٹیٹیوٹس تھے. جو ڈسٹنس ایجوکیشن صرف 2001 میں صرف 90,000 اسٹوڈنٹس ڈسٹنس ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے جب میں نے ٹیک اوور کیا تھا, اور جب میں نے چھوڑا تو تقریباً 5,60,000 اسٹوڈنٹ جو تھے وہ ڈسٹنس ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے. ریسرچ میں کیا ہوا, 600% انکریز ہوا انٹرنیشنلی ایبسٹریکٹڈ پبلیکیشنز میں, 600%, یعنی کہ ہم سن 2000 میں 600 پیپر 650 پیپر سالانہ شائع کرتے تھے ہمارے ہاں سے, جو میں نے چھوڑا تو 4,000 تک یہ پہنچا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو چیزیں ڈاکٹر صاحب نے جہاں پہ چھوڑی تھی, اب ایک ایک کر کے آپ کائنڈلی ذرا ہمیں بتا دیں کہ اس وقت کس حالت میں ہیں اور اس میں آپ نے کیا امپروومنٹ کی ہے. ڈاکٹر صاحب نے جہاں اپنا سفر ختم کیا وہاں سے ہم آگے لے کے چلے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب جو زیادہ ایمفیسس ہے, ڈاکٹر صاحب نے بڑے نمبرز بتائے جو بہت بڑے, انرولمنٹ میں بڑے, یونیورسٹیز میں بڑے, بینڈ وڈتھ میں بڑے, لائبریری میں بڑے. اب ہم اس پوائنٹ پہ آئے کہ اب ہم اس کو فوکس کر رہے ہیں. سب سے بڑا جو اس وقت ہمارا فوکس چل رہا ہے پچھلے 1 سال سے, وہ کوالٹی پہ چل رہا ہے. آپ کو پتا ہے, آپ اخبار پڑھتے ہیں, جو بھی کرٹیسزم آپ دیکھیں, ہمارا سب سے زیادہ جو کرٹیسزم ہوتا ہے وہ کوالٹی پر ہوتا ہے کہ ہمارے گریجویٹوں کو ایک اپلیکیشن لکھنے بھی نہیں آتی ہے, ایک درخواست لکھنے نہیں آتی ہے. تو ایک بہت بڑا کرٹیسزم آئے تو, اور اسی وجہ سے ایچ ای سی پہ کرٹیسزم آتا ہے کہ جیسے ایچ ای سی کلاس رومز چلا رہا ہے. ہم تو نہیں چلا رہے ہیں کلاس روم, ہم تو پالیسی میکنگ ہے, کلاس روم چلتی ہے یونیورسٹی میں. تو ہمارا جو فوکس سب سے زیادہ چل رہا ہے کہ کس طریقے سے کوالٹی آف انسٹرکشن, کوالٹی آف فیکلٹی کیسے امپروو کی جائے کہ اب ہمارا جو گریجویٹ نکلے وہ ایسا نکلے کہ اچھی خاصی آگے ملکوں کے گریجویٹ سے ان کا مقابلہ کر سکے. تو ایک ایمفیسس ہماری کوالٹی پہ ہے. دوسری ایمفیسس ہماری جو چل رہی ہے وہ ریلیونس پہ چل رہی ہے. اب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے, آپ بہت ریسرچ کر لیتے ہو, آپ 15 پیپر بھی چھاپ لیتے ہو, آپ کا سی وی اور موٹا ہو جاتا ہے, آپ کی پروسیڈنگز آ جاتی ہیں, کانفرنس میں پیپر ٹریول آ جاتے ہو. اس ملک کے اس سے کیا فائدہ ملا؟ آپ کا ریسرچ ریلیونٹ ہے اس علاقے سے جس علاقے میں آپ ہو؟ اس علاقے کی کوئی اکانومی کو کوئی فائدہ مل رہا ہے؟ اس علاقے کی کوئی کمیونٹی کو آپ کے ریسرچ سے کوئی فائدہ مل رہا ہے؟ تو اتنا زیادہ ہم ایمفیسس کر رہے ہیں ریلیونس پہ کہ ہم کوئی ایسا سینٹر بھی سپورٹ نہیں کریں گے, ہم ایسا کوئی ریسرچ سپورٹ نہیں کریں گے کہ اگر جس سے ہم اس کا پہلے پے آف نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا اکنامک ریٹرن کیا ہے اس ریجن کو, اس کمیونٹی کو. اور ایک جو نیا اسٹریٹجک ویژن ہم لوگ جو ڈیفائن کر رہے ہیں ساری یونیورسٹیز کے لیے, وائس چانسلرز کو بتا رہے ہیں, فیکلٹی کو بتا رہے ہیں کہ یونیورسٹی جو ہے وہ ایک کالج نہیں ہے, ایک اسکول نہیں ہے. یونیورسٹی ایک ریجن کا ہب ہوتا ہے, ایک بہت امپورٹنٹ ہب ہے ہر علاقے میں, چاہے وہ فیصل آباد ہو, چاہے وہ سرگودا ہو, چاہے وہ سکھر ہو. ہم بول رہے ہیں کہ یونیورسٹیز کا جو رول ہے وہ یونیورسٹیز کو کمیونٹیز بلڈ کرنی ہے, یونیورسٹیز کو اکانومیز بلڈ کرنی ہے, اور یونیورسٹیز کو لیڈرشپ بلڈ کرنی ہے. تو یہ ان کی کمپاؤنڈ سے باہر کا رول آ جاتا ہے کہ جو ان کے پریمیسز ہیں کہ باہر نکل کے کمیونٹی میں, جیسے سیلاب آیا, اس سیلاب میں نے سارے وائس چانسلرز کو لکھا کہ کلاسیں ختم کر دو, باہر نکل جاؤ, اسٹوڈنٹس کو لے کے آ جاؤ, فیکلٹی کو آ جاؤ, سب کی مدد کرو. تو اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایون جیسے یونیورسٹی آف ویٹرنری اور اینیمل سائنسز ہے, یونیورسٹی آف فیصل آباد والے, ان لوگوں نے کتنے جانوروں کو جا کے ویکسینز پرووائڈ کیے ریسکیو مشنز میں. وہ لوگ صرف انسانوں کی بات کر رہے تھے, جانوروں کی بات نہیں کر رہے تھے. تو ہر لیول پہ, سکھر میں دیکھیں ان لوگوں نے وہاں پہ اتنا سیلاب آیا, اپر سندھ پہ, تو یونیورسٹی اتنی زیادہ انوالو ہوئی ہیں اس سیلاب کے ریلیف میں. یہ کمیونٹی ہے. پھر میں اکانومی پہ بتاؤں
اب ہم جو فوکس کر رہے ہیں، اب فار ایگزامپل ہم لوگ یہ سینٹرز پہ فوکس کر رہے ہیں کہ جیسے انرجی سینٹر ہے، آپ کا یہ واٹر ریسورس سینٹر ہے، کہ کس طریقے سے یونیورسٹی میں اتنا ایکسپرٹیز ہے آپ کے پاس جو ایگزسٹ کر رہا ہے، وہ جو صرف وہ پیپر چھاپتا ہے اور ریزیومے لکھتا ہے اور اپنے آپ کو پروموٹ کراتا ہے، کس طریقے سے ہمارے جو ملک کے پرائرٹی ایریاز ہیں، فوڈ سیکیورٹی کا، انرجی کا، واٹر ریسورسز کا، اس میں وہ لوگ کیسے مدد کر سکتے ہیں. تو اس طریقے کے سینٹرز بنانے پہ ہم لوگ فوکس کر رہے ہیں. تو یہ ریلیونسی کا پارٹ ہے.